بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 11۔ کل جو بات چل رہی تھی وہ جو ہے اگر پھلوں کو خریدے درخت پر، پھلوں کو خریدے درخت پر تو بیع جائز ہے، لیکن اگر شرط لگایا اس کو چھوڑنے کی تو وہ بیع فاسد ہو جاتی ہے۔ اچھا ایک بات یہ سمجھو، فاسد اور باطل۔ فاسد کا مطلب ہوتا ہے کہ بیع فاسد ہو گئی اور واپس کرنا چاہیے، لیکن اگر مالک نے جو ہے مالک نے مشتری نے مبی پر قبضہ کر لیا اور بائع نے ثمن پر قبضہ کر لیا تو جو ہے دونوں کا قبضہ صحیح مانا جائے گا اور دونوں ایک دوسرے کے مالک بن جائیں گے، فساد کے باوجود مالک بن جائے۔ سمجھ میں آ گیا نا سب؟ اور ایک ہوتا ہے باطل ہونا۔ باطل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ملکیت کا کوئی تصور ہوتا ہی نہیں، جیسا کہ جو ہے مردار کو بیچے، مردار کو بیچنا باطل ہے، خریدار اس کا مالک نہیں بنتا، اور جس نے بیچا انہیں پیسے کا بھی مالک نہیں بنتا، کیونکہ وہ ہمارے حق میں مال ہے ہی نہیں۔ یہ چیز یاد رکھو، اس کے بعد آگے بڑھیں۔ وَإِنِ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، اور اگر ان پھلوں کو خریدا مطلق طور پر، شرط نہیں لگایا، کس بات کی شرط نہیں لگایا؟ درختوں پر چھوڑنے کی، توڑنے کی نہیں، درختوں پر چھوڑنے کی شرط نہیں لگایا، مطلق خریدا۔ وَتَرَكَهَا عَلَى النَّخِيلِ وَقَدْ اسْتَأْجَرَ النَّخِيلَ إِلَى وَقْتِ الْإِدْرَاكِ، اور چھوڑ دیا اس کو کھجور کے درخت پر، چھوڑ دیا اس کو درخت پر، اوپر بھی آیا تھا مسئلہ ہے، خرید لیا فوراً توڑ لینے کے ارادے سے ہی، لیکن مالک کی اجازت پر درختوں پر چھوڑ دیا تو جو ہے کچھ بھی زیادتی ہوئے تو جائز ہے بولے تھے۔ یہاں پر ویسے ہی ہے، لیکن وقد استأجر النخیل، اس نے جو ہے درختوں کو کرائے پر لے لیا، الی وقت الادراکی، ادراک کے وقت تک، ادراک مانے پھلوں کو حاصل کر لینے کے وقت تک، یعنی پھل پورا مضبوط پک جائے، یا نہیں ہے کہ توڑنے کے قابل ہو جائے، اس وقت تک پھر درختوں کو کرائے پہ لیا۔ کیا کرا؟ کس کو؟ درختوں کو، پھل اس کے درخت دوسرے کا، اس سے کرائے پہ لے لیا تو طاب لہ الفضل، اس کے لیے فضل جائز ہے، اچھا ہے، یعنی خود بھی اگر زیادتی ہو گئی پھلوں کے اندر تو وہ جائز ہے، لیکن وہ اجارہ غلط ہے، وہ اجارہ غلط ہے، اجارہ معدوم ہے۔ لأن الاجارۃ باطلۃ، اس لیے کہ اجارہ باطل ہے، اجارہ کرائے پر لینا، لعدم التعارف، تعارف نہ ہونے کی وجہ سے اور حاجت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ تعارف مانے اس کا عرف نہیں ہے، ایسے اجارے کا عرف نہیں، کوئی ایسا عرف دیکھے گا آپ جو ہے ہم درختوں کو درختوں سے پھل خرید کے درخت کو کرائے پہ لے کے ہمارے پھل اس کے درخت پہ پکا رہے ہیں، ایسا کوئی اجارے کا عرف نہیں ہے، عرف کے نہ ہونے کی وجہ سے بول رہے ہیں۔ کیا بول رہے ہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اجارے کے اندر عرف کی زیادہ اہمیت ہے، ایسی چیز ہی آپ کرائے پر لے سکتے ہیں جس کا کرائے پر لینے کا عرف موجود ہو اور شریعت میں منع نہ ہو۔ بولیے۔ عرف موجود ہو اور شریعت میں اس کی کوئی پابندی نہ ہو، سمجھ آ گیا نا؟ جیسا کہ کوئی آدمی اپنے غلام کو کرائے پہ دے سکتا، اپنی باندی کو بھی کرائے پہ دے سکتا، تم جا کے وہاں کام کرو، وہ کام کرے تو جو ہے اتنے پیسے آپ کو ملتے، تو باندی کے کام کو تو کرائے پہ دے سکتا، لیکن اس کے غذا کو کرائے پہ نہیں دے سکتا۔ ہاں، وہ عرف رہنے کے باوجود بھی شریعت منع کرتی ہے وہاں پہ، کیونکہ وہ کیا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ بہرحال تو یہاں پر بھی عرف کے نہ ہونے کی وجہ سے اور ضرورت کے نہ ہونے کی وجہ سے، ضرورت بھی نہیں ہے، ایسی ضرورت بھی نہیں ہے کہ پھل جو ہے بیچتے ہی کیا کرنا چاہیے، فوراً کاٹ لینا چاہیے، پھل بیچنے کے بعد جو ہے بغیر اس کے کوئی چارہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو فبقی الاذن معتبرا، تو اجازت ہی معتبر باقی رہ گئی، اجازت ہی، کیا مطلب اجازت باقی رہ گئی؟ تو اجازت باقی رہ گئی، اجارہ ختم ہو گیا، اب اجارے کی اہمیت نہیں ہے، وہ کرائے پہ لینے کا سوال ختم۔ یہ سمجھا جائے گا کہ اس کی اجازت سے انہوں چھوڑ دیے، اب انہیں بولا نہیں اتنے دن کرائے پہ لیے نا آپ ہمارے درختوں کو، آپ کے پھلوں کے لیے کرائے پہ لیے ہیں، تو اس کرائے کے پیسے کچھ بھی دینے کا نہیں رہتا، کیونکہ اجارہ جو ہے یہاں پر معدوم ہے، اجارے کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ تعارف کے اور حاجت کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ بخلاف ما اذا اشترى، برخلاف اس صورت کے جب کہ خریدا کھیتی کو، واستأجر الارض، اور زمین کو کرائے پہ لیا۔ دوسری شکل کیا ہے؟ کھیتی خریدا اور جو ہے اس کی اجازت سے نہیں چھوڑا، بولا کہ تھوڑے دن کے لیے زمین چھوڑ دو، میں جو ہے کھیتی کاٹ لینے کا ابھی ٹائم نہیں آیا، حصاد زرع کا ٹائم نہیں آیا، حصاد زرع کا ٹائم نہیں آیا، لہذا تھوڑے دن کیا کرو آپ، چھوڑ دو۔ انہوں نے بولا نہیں چھوڑتا میں، آپ جو اس کے پیسے دو، کرائے سے لو۔ تو دونوں میں کرائے کی بات چیت طے ہوئی، یہاں تک کہ 2 مہینے کے لیے زمین کو کرائے پہ لیا۔ کھیتی کس کی ہے؟ خریدار کی ہے، اور زمین کس کی ہے؟ بیچنے والے کی ہے۔
اور اس کے اندر ساتھ میں زمین کرائے پہ لیا ہے، تو یہ صفقۃ فی صفقۃ ہو جائیں گا. کیا ہو جائیں گا؟ اب یہاں پر جو ہے وہ پھل جیسا معاملہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر زمین کو کرائے پہ دینے کا رواج ہے، زمین کو، تو یہ اجارہ فاسد مانا جاتا ہے. یہ اجارہ کیونکہ ایک معاملے میں دوسرا معاملہ شامل کر دیے، اس واسطے. حیث لا یطیب له الفضل. اچھا، برخلاف اس صورت کے جبکہ خریدا کھیتی کو اور کرائے پر لیا زمین کو، یہاں تک کہ وہ ادراک کر لے، یہاں تک کہ وہ کھیتی کو پالے، یعنی کٹنے کا وقت آ جائے، کھیتی کٹنے کا وقت آ جائے. وَتَرَكَهُ، اور اس کو چھوڑ دیا. تو حیث لا یطیب له الفضل، تو اس حیثیت سے کہ وہاں اس کے لیے زیادتی اچھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ اجارہ فاسد ہے، اس لیے کہ للجہالت، جہالت کی وجہ سے. جہالت کیا ہے؟ اس بات کی جہالت ہے کہ اجارہ جو ہے انہیں کتنا لے رہا ہے اجارہ، اور دوسری بات یہ کہ ایک معاملے کے اندر دوسرا معاملہ شامل کر لیا گیا ہے، اس واسطے اجارے کا فساد ثابت ہو جا رہا ہے. اس لیے کہ ہاں، اجارے کا وقت مقرر نہ ہونے کی وجہ سے بھی اجارے کا فساد ہو رہا ہے. اگر وقت مقرر کر دیا 1 مہینہ 2 مہینے بولے تو ہو سکتا تھا جواز، لیکن وقت مقرر نہیں کرا، بلکہ یہ بولا کہ ادراک کے وقت تک بولا. کیا بولا؟ ادراک کس کو بولتے ہیں؟ کھیتی کٹنا، اس کا ٹائم مقرر نہیں ہے، اس واسطے اجارہ فاسد ہو جاتا ہے. فَأَوْرَثَتْ خُبْثًا، تو اس نے پیدا کر دیا برائی کو، اس نے اس معاملے نے پیدا کر دیا. ایک تو وجہ اس کے اندر ایک معاملے کے دوسرے معاملے کو شامل کرنا ہے، اور دوسرا ہے کہ اس میں جو ہے برائی پیدا ہو گئی ہے، خباثت میں برائی. اسی وجہ سے جو کچھ جو ہے کھیتی میں اضافہ ہو جائے گا خریدنے کے بعد، اس کی زمین پر چھوڑے تو وہ اضافہ جو ہے ناپسندیدہ ہے. وَلَوْ اشْتَرَاهَا مُطْلَقًا، اور ایک تیسرا مسئلہ، اور اگر اس نے خریدا اس کو مطلق، اس کو بھائی پھلوں کو، فَأَثْمَرَتْ ثَمَرًا آخَرَ، تو وہ جو ہے دوسرا پھل پیدا کیا قبضے سے پہلے فَسَدَ الْبَيْعُ، بیع فاسد ہو جاتی ہے. یعنی ایک آدمی کیا کرا، درختوں کے پھل خریدا، پھل خریدنے کے بعد ابھی جو ہے قبضہ نہیں لیا، ابھی قبضہ نہیں لیا، بھائی کو کیا کرنا پڑتا تھا؟ بول دینا پڑتا تھا کہ دیکھو بھائی آپ اپنے پھلوں کو کیا کرو، میرے درختوں سے توڑ لو. تو انہیں توڑنے میں اتنی تاخیر کرا کہ اس دوران جو نئے پھل آ گئے، اتنی تاخیر کرا کہ نئے پھل آ گئے قبل القبض، قبضے سے پہلے فسد البیع، بیع فاسد ہو جائے گی. لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُهُ تَسْلِيمُ الْمَبِيعِ، اس لیے کہ اس کو ممکن نہیں ہے مبیع کو سپرد کرنا تمیز کے متعذر ہونے کی وجہ سے. تمیز مانے جدا کرنا، جدا کرنے کے متعذر ہونے کی وجہ سے. اب جدا نہیں کر سکتے نا بھائی، اتنے دن ہو گئے کہ پہلے کے پھلوں کے ساتھ دوسرے نئے پھل آ گئے ہیں، تو نئے پھل کو سے پرانے پھل کو سے پہچان سکتے کیا؟ پھلوں کے اندر درختوں کے اوپر نہیں پہچان سکتے نا. وَلَوْ أَثْمَرَتْ بَعْدَ الْقَبْضِ، اور اگر قبضے کے بعد پھل آ گئے، قبضے کے بعد پھل آ گئے، یعنی یہ کہ مشتری کیا کرا، ان درختوں کو قبضہ کر لیا، قبضہ کر کے اب ایک ایک دو کر کے توڑنا چاہ رہا، یا بائے کی اجازت سے تھوڑے دن کے لیے چھوڑ دیا. اوپر اجازت دیا تو جائز ہے بولے تھے، کیا بولے تھے؟ تو بائے کی اجازت سے اس میں چھوڑ دیا، تو یشترکان فیہ، تو اس میں دونوں شریک رہیں گے. اس میں کون دونوں شریک رہیں گے بھائی؟ مشتری اور بائع دونوں شریک رہیں گے، وہ نئے پھل میں نئے پھل میں جو ہے دونوں شریک. اب اس کے پھر جھگڑا، نیا پھل کون سا ہے، پرانا پھل کون سا ہے، سمجھ میں آ گیا نا؟ سب جھگڑا ہوتا نہیں ہوتا. تو اس وقت مصنف فرماتے والقول قول المشتری فی مقدارہ، اور بات مشتری کی بات مانی جائے گی اس کی مقدار میں. مشتری کی بات کو مانا جائے گا کہ بھائی یہ پھل نئے آئے سو ہے، کیونکہ مشتری کے ہاتھ میں ہے نا، درخت کس کے ہاتھ میں ہے اس وقت میں؟ مشتری کے ہاتھ میں ہے. تو مشتری کی بات کو مانا جائے گا، اور جو ہے اس پھل کے اندر دونوں شریک ہوں گے. لأنه فی یدہ، اس لیے کہ وہ اس کے ہاتھ میں ہے. وکذا فی الباذنجان والبطیخ، اور یہی حال ہے بیگنوں میں اور خربوزوں میں. یہی حال خربوزے میں بیگن میں یہی حال ہے. یعنی کھجور کے درختوں کا یہ قصہ نہیں، آم کا بھی، دوسرے پھلوں کا بھی، یہاں تک کہ بیگن کا بھی اور خربوزے کا بھی یہی حال مثال دیتے ہیں. اب آپ بولیں گے یہ تو بڑی پیچیدگی ہو گئی نا بھائی، کہ انہیں بیچا تو فوراً توڑ لینا، دیر کر دیا اجازت سے جو ہے رکھا، اجازت سے رکھا، پھر اس میں جو نئے پھل آ گئے، پھر دونوں کا جھگڑا. اب ایسی صورت میں کوئی ایسی شکل بتاؤ، آپ ایسی کوئی شکل بتائیے
جس میں جو ہے یہ سب مصیبتیں نہ ہو. تو مصنف فرماتے ہیں ایک ہیلا والملخص ان یشتری الاصول لیحصل زیادت علی ملکہ، اور چھٹکارا یہ ہے کہ اصول کو خریدے تاکہ زیادتی حاصل ہو جائے اس کی ملکیت پر. اصول کو خرید، اصول مانے جڑوں کو خرید لے، یعنی درختوں کو خرید لے. بول رہے کیا بول رہے ہیں؟ اب انہیں بولیں گے درختوں کو خرید تو پھر اگلے سال میں کیا کروں؟ اگلے سال بھی جو ہے میرے کو درخت میرے ہیں نا بھائی، زمین میری ہے، درخت میرے ہیں، میں درختوں کو بیچے تو کیسا؟ تو اسی لیے یہ ہیلا بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ایسا ہے نا آپ کا جو ہے بالکل پسندیدہ جاننے والا کاروبار کرنے والا پھلوں کا، انہیں جو ہے یہ بول کے خرید لینا کہ بھائی میں درختوں کو خرید لیا. میں کیا کرا؟ درختوں کو پھلوں کے ساتھ خرید لیا. اب انہیں جتنے دن درختوں کو اپنے پاس رکھنا چاہا رکھ لینا، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بعد میں اسی قیمت پر جو درخت جو ہے صرف درختوں کی قیمت پر اس کو واپس کرنا بعد میں، پھر انہیں اس سے خرید لینا. اب اس کو ایک مثال دیتا ہوں میں. مثال یہ کہ مان لو ایک اندازہ درختوں پہ جو ہے ایک 4 لاکھ کا پھل آیا ہوگا. کیا ہوں گا اندازہ؟ 4 لاکھ کا پھل آیا. تو انہیں جو ہے پھل بیچنا چاہ رہا، بجائے پھل بیچنے کے خریدار کیا کرنا، 5 لاکھ میں درخت خرید لینا، پورے کے پورے 5 لاکھ میں پورے درخت خرید لینا. پھر درخت انہیں جو ہے جتنے دن رکھا، اس کے بعد جتنے دن پھل کاٹ لے کے چلے جا رہا، جاتے وقت میں 1 لاکھ میں جو ہے پھر یہ درخت اس کے پرانے مالک کو بیچ دینا واپس. یہ طریقہ کرو بول رہا آئے سمجھ. پھل ہے کتنے؟ 4 لاکھ کے. تو انہیں کیا کرنا، فی الحال 5 لاکھ میں درختوں کے ساتھ خرید لینا، درخت زمین سب خرید لیے. اس کے بعد جب انہیں پھل توڑ لے کے بالکل صفا چٹ کر کے درخت کو جا رہا واپس، تو اس وقت کیا کرنا، 1 لاکھ میں اس کے درخت اس کو بیچ دینا. تو خلاصہ کیا ہوا؟ خلاصہ یہ ہوا کہ خریدا بھی اور بیچا بھی. 4 لاکھ کے پھل چلے گئے، اس کے درخت اس کو واپس مل گئے. مگر یہاں پرابلم کیا ہو جاتی، خریدنے والا خرید لیا، بعد میں یہ بولا کہ اب میں نہیں بیچتا، تو پرانا مالک کچھ نہیں کر لے سکتا، پرانا مالک کچھ بھی نہیں کر سکتا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو کدھر بھی گئے تو کچھ نہ کچھ جو ہے مشکلات ہے. آ رہا سمجھ. بہرحال یہ مصنف جو ہے چھٹکارا بیان فرمائے. یہ اس وقت چھٹکارا چل سکتا ہے جبکہ جو ہے بیچنے والے کو پورا اطمینان ہو خریدار پر کہ بعد میں انہیں واپس میرے کو بیچتا، بھروسے کا آدمی ہے، انہیں نہیں بیچتا بول کے انکار کرتا، انہیں کچھ نہیں کر لیتا. انہیں بولتا چل میں جو ہے 25 لاکھ میں دوسرے کو باغ بیچ دیتا ہوں، بولے تو انہیں کچھ بھی نہیں کر لے سکتا، انہیں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ انہیں خریدا ہوا ہے پورے درختوں. آ رہا سمجھ میں؟ آگے بڑھ. ولا يجوز ان يبيع ثمرة ويستثنى منها ارطالا معلومة. اور ایک مسئلہ، جائز نہیں ہے کہ بیچے پھلوں کو اور اس سے معلوم رتل کو مستثنا کیا جائے. یعنی درختوں کے اوپر لگے ہوئے پھل ہیں، انہیں یہ بولا کہ میں جو ہے اتنے پھل بیچ دیا، لیکن معلوم رتل ہو تو ایک 20 رتل اس میں سے نہیں بیچا. ایک درخت ہے آم کا یا 2 درخت ہے سمجھو، یہ 2 درخت میں جتنے پھل نکل رہے ہیں وہ پورے بیچ دیا 2 رتل کو چھوڑ کر. 2 رتل کو چھوڑ کر. رتل ایک پیمانہ ہے جس کے اندر جو ہے 20 سا یا جو ہے 12 سا کچھ آتے ہیں، وہ رتل ہے. ٹھیک ہے، یہ پورے درختوں کو میں نے بیچا 20 رتل کے بغیر. ایسا کرنا غلط ہے. بول رہا کیوں غلط ہے؟ کیونکہ نہیں معلوم نا کتنے آتے وہاں پہ، 10 رتل آتے، 20 رتل آتے. اگر مان لو انہیں بولا کہ 20 رتل کو چھوڑ کر بقیہ پورے تمہارے، وہاں توڑ کے دیکھے تو اس میں ہے 20 رتل، تو اب خریدار کو کیا ملا؟ 0، کچھ بھی نہیں ملا نا بھائی. اسی وجہ سے ایسا جائز نہیں ہے. ہاں نکل کے کٹے ہوئے ہیں اس وقت بول سکتے کہ کٹے ہوئے میں ایک 25 رتل ہوں گے، اس میں سے ایک 5 رتل میں رکھ لیا، بقیہ جو ہے 20 رتل آپ کو بیچ دیا. یہ ٹھیک ہے. لیکن درختوں پہ جب تک رہے اس وقت تک پتہ نہیں چلتا وہاں پر کتنے ہیں. آ رہا سمجھ میں؟ جائز نہیں ہے کہ بیچے درختوں کو، ہاں پھلوں کو، چاہے وہ درخت پر ہو چاہے ٹوٹنے کے بعد ہو. بولا نیچے لکھا ہوا ہے بین صدور میں ٹوٹنے کے بعد بھی ویسا نہیں بیچ سکتے، کیونکہ پھلوں کے اندر اندازہ نہیں لگتا کہ وہ کتنے رتل ہیں. پھلوں کے اندر اور اس سے استثناء کیا جائے معلوم رتل کو. امام مالک اختلاف رکھتے ہیں. لأن الباقی بعد الاستثناء مجهول. اس لیے کہ دلیل کیا ہے ہماری؟ اس لیے کہ یہ امام مالک کی دلیل ہوتی، اپنی دلیل ہے. اس لیے کہ باقی استثناء کے بعد کتنا ہے وہ مجہول ہے. استثناء کے بعد باقی کتنے بچیں گے نہیں معلوم، مجہول ہے. رہتے یا نہ رہتے وہ بھی نہیں معلوم.
بخلاف ما اذا باع واستثنى نقلا معینا، ہاں یہ جائز ہے جبکہ بیچے اور مستثنا کرے ایک معین درخت کو. ہاں 20-25 جھاڑ ہیں، اس میں سے بولے 2 جھاڑوں کو چھوڑ کے یہ 2 جھاڑ کے نہیں بقیہ پورے جھاڑوں کی میں بیچ دیا، یہ بولنا صحیح ہے کیونکہ وہ متعین ہے نا بھائی، وہ 2 جھاڑ متعین ہے، وہ 2 جھاڑوں میں کتنے وہ نظر آتے، بقیہ جھاڑوں میں آم ہے نہیں ہے یا کھجور ہے نہیں ہے دکھتے. لأن الباقی معلوم بالمشاہدتی، اس لیے کہ باقی جو ہے وہ مشاہدے سے معلوم ہے. مصنف کہتے ہیں قال رضی اللہ عنہ، یعنی مصنف اپنے آپ کو کہتے ہیں، قالوا فقہاء نے فرمایا ھذا روایت الحسن، یہ حسن کی روایت ہے اور یہی تحاوی کا قول ہے، یہی تحاوی کا قول ہے. یعنی جو متن کی عبارت ہے نا کہ چند رتل کو، مخصوص رتل کو مستثنا کر کے بقیہ کو بیچنا جائز نہیں بول کے، یہ جو روایت ہے نا یہ حسن کی روایت. اما اعلی ظاہری روایت، بہرحال ظاہری روایت پر مناسب ہے کہ یہ بھی جائز ہوں، مناسب ہے کہ جیسا وہ جائز ہے نا مخصوص جو ہے درختوں کو مستثنا کر کے بقیہ کو بیچنا جائز ہے، ایسے ہی مخصوص رتل کو مستثنا کر کے بھی بیچنا جائز ہونا چاہیے. ظاہر روایت کی عبارت یہ بتاتی ہے، بولتے ہیں لأن الاصل انما يجوز ایراد العقد علیہ. مصنف کیا دلیل دیتے ہیں دیکھیے، اس لیے کہ اصل وہ چیز جس پر عقد کو لانا جائز ہے انفرادی طور پر، بھی انفرادی، اس کے انفرادی طور پر جائز ہے اس کا استثناء کرنا عقد سے. دلیل کیا بتانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسی چیز جس کو علیحدہ بیچ سکتے ہیں، جس کو ویسی چیز کو بے میں سے علیحدہ بھی کر سکتے ہیں. جیسے کہ ایک قفیز گیہوں ہے رکھی ہوئی، اس ایک قفیز گیہوں میں سے چند رتل یا چند سا الگ کر کے بیچ سکتے نہیں، بیچ سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں جو ہے پوری قفیز میں سے بھی یہ 2 سا کے بغیر پوری قفیز، ایک قفیز گیہوں سوائے 2 سا کے، ایسا مستثنا بھی کرنا جائز ہے. تو ایسے ہی درختوں پر لگے ہوئے پھلوں میں سے 2 رتل بیچ سکتے نہیں، بیچ سکتے ہیں. تو لہذا 2 رتل کو جو ہے مستثنا بھی کر سکتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں. برخلاف اس کے کہ اگر کوئی جانور ہے، اس جانور میں سے ایسا نہیں بیچ سکتے کہ میں نے جانور تو بیچ دیا، اس کا حمل نہیں بیچا، ایسا استثناء نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ صرف انفرادی طور پر حمل نہیں بیچ سکتے، انفرادی طور پر حمل نہیں بیچ سکتے. ایک جانور ہے، گاب جانور ہے، سمجھو گابت مانے پیٹ سے ہے جانور، اس کو یہ نہیں بول سکتے اس جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میں نے بیچ دیا، نہیں بول سکتے. جب یہ نہیں بول سکتے تو اس کو علیحدہ بھی استثناء بھی نہیں کر سکتے، استثناء بھی نہیں کر سکتے. یہ نہیں بول سکتے کہ میں جانور کو تو بیچ دیا، بھینس کو بیچا، اس کے بچے کو نہیں بیچا، پیٹ میں والے ساتھ میں رہ جو نہیں، پیٹ میں والے بچے کو بیچا، ایسا نہیں بول سکتے. یہ اصول کے تحت ہمارے مصنف ہدایہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر مستثنا کیے ہوئے مخصوص رتل، مستثنا پورے درخت سے جائز ہے. سمجھ میں آ گیا؟ ہاں. مگر مصنف کا یہ بیان غلط ہے، مصنف کا یہ بیان غلط. کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ درخت پہ ہم پہچان نہیں سکتے کہ کتنے رتل ہیں. الگ رہے تو پھر بھی گنجائش ہے، الگ رہے تو آیا سمجھ میں. بہرحال ظاہر روایت پر جائز ہے، مناسب ہونا چاہیے کہ جائز ہے، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ جو چیز جائز ہے اس پر عقد کو لانا اس کے انفراد کے ساتھ تو جائز ہے اس کا استثناء کرنا عقد سے. وَبَيْعُ قَفِيزٍ مِّن سُبْرَةٍ، سبرہ مانے ڈھیری، اس سے پہلے بھی آ چکا ہے. ایک قفیز کو بیچنا ڈھیری سے جائز ہے، پورا بڑا ڈھیر لگا ہوا ہے کمرہ بھر، اس میں سے ایک قفیز کو بیچنا جائز ہے، تو لہذا اس کا استثناء کرنا بھی جائز ہے. یہ بولنا کہ پورے کمرے میں کا پورا بیچ دیا میں سوائے ایک قفیز کے، تو پہلے ایک قفیز انہیں علیحدہ کر کے رکھ دیتا، بقیہ پورا کمرے کا لے کے چلے آتا. فَكَذَا استثناء بخلاف استثناء الحمل واطراف الحيوان، برخلاف حمل کے استثناء کے، برخلاف نہیں کر سکتے استثناء. وہ میں بھینس کو بیچا اس کے بچے کو نہیں بیچا، نہیں بول سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے کو علیحدہ بیچنا بھی جائز نہیں ہے، بچے کو علیحدہ بیچنا جائز. اسی طرح اطراف حیوان، اطراف مانے اعضاء، اطراف بولے تو اعضاء، انسان کا طرف کیا ہوتا؟ عضو. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ جانور کے اعضاء بھی نہیں بیچ سکتے آپ الگ سے. اب بھینس ہے، وہ بھینس کا ہاتھ ویسے بیچ دے رہے ہیں یا اس کا پیر بیچ دے رہے ہیں، ایسا نہیں. ہاں کٹے ہوئے بھینس کا جو ہے ہار، وہ جو ہے ہاتھ بیچنا، دست بیچنا، پیر بیچنا، وہ کیا گوشت رہتا ادھر. حقیقت بھینس نہیں رہتی اس وقت گائے نہیں رہتی، وہ گائے کا گوشت رہتا. ورنہ یہ وہ ایک قاعدہ ہے دیکھو، صغرا کبرا، اگر صغرا دونوں میں سے کوئی غلط ہے تو نتیجہ غلط نکل کے آتا. اب جیسے یہ کیا نام ہے تمہارا؟ مجاہد ہے، میرا نام رکھ لیا. اب تم کو غلط ہوتے میں اپنے آپ کو غلط ہو جاؤں گا. کوئی آدمی یہ بول رہا کہ انسان مرغی کھاتا ہے، انسان مرغی پاخانہ کھاتی ہے، تو انسان کھاتا. نتیجہ کیا نکل گا؟ حالانکہ یہ
صغرا غلط ہے یہاں پہ. انسان مرغی نہیں کھاتا, مرغی کا گوشت کھاتا. اگر مرغی کھا لیا تو اس میں وہ بھی چلے آتا. آئی بات سمجھ میں؟ انسان مرغی نہیں کھاتا. بولو ہاں. تو یہاں پہ وجہ اطراف حیوان کا مطلب کیا رہتا؟ جانور زندہ رہے تک. جانور کو جب ذبح کر دیا گیا ہے تو اس وقت اس کا جانور کا مقصد نہیں رہتا, وہاں پہ جانور کا گوشت رہتا اس وقت, برخلاف حمل کے استثناء کیا اور اطراف حیوان کے, اس لیے کہ جائز نہیں ہے اس کا بیچنا, تو اسی طرح اس کا استثناء کرنا جائز ہے. تو ہمارے مصنف ہدایت کے مطابق درخت سے بھی انہوں معلوم رتل کو علیحدہ کر کے بقیہ پھلوں کو بیچنا جائز ہونا چاہیے بول رہے ہیں. ہاں لیکن دیگر محدث کیا نام فقہا کا یہ کہنا ہے کہ وہاں پر جو ہے درخت پہ پہچان نہیں سکتے, درخت پہ پہچان نہیں سکتے. ہاں علیحدہ کٹ کے رہے تو ٹھیک ہے, پھر بھی سوچا جا سکتا ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.